کے خون میں چھپاتی ہوں، تاکہ جتنی دیر ہم خداوند کے پاک کلام کو سنیں تو خداوند کا ابر ہم پر ٹھہرا رہے، اور خداوند جب تیرا ابر ٹھہرتا ہے تو خدا ہر طرح کے شریر کے گندے منصوبے رشن آؤٹ ہوتے ہیں۔ اور خداوند میں اپنے اس ایگریشن آپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے اور ان کی پوری ٹیم کے لیے، ان کی کلیسیا کے لیے، ان کی ساری محبت کے لیے، تیرے سارے آنر کے لیے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہم تجھ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابا جی جتنی دیر بولے تیرا پاک روح ہماری رہنمائی کرے، تیرا پاک روح کے مطابق، تیری ہدایت کے مطابق تو اپنے ارشادات کر وسیم بارکھا ریلیشن ہے خداوند یسوع کے نام سے۔ خداوند اب تو اپنی بندی کو زور بخش، کیونکہ جب تو میرا حوصلہ بڑھاتا ہے تو تیری بندی تیرا فرمان کی راہ پہ دوڑتی ہے۔ جو مجھے طاقت اور قوت بخشتا ہے اس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، یسوع کے نام میں آمین۔ ہاللویا، یسوع مسیح کی تعریف ہو۔ ہم نے بڑی خوبصورت ورشپ کی۔ خداوند اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کریں، اور بڑا خوبصورت گیت گایا جا رہا تھا، اسی یسوع دے بندے آ، اسی یسوع دے بندے۔ اور آج کا جو ٹاپک بھی ہے وہ ایسا ہی ہے، گاڈ ول، یعنی خداوند کی مرضی یا میری مرضی۔ یہ دنیا تخلیق کرنے سے پہلے خداوند کا جو پرپس تھا کہ بنی انسان کو جب بنایا جائے تو ان میں کیا کیا خصوصیات پائے جائیں۔ مثال کے طور پر جب ہم اسکول تخلیق کرتے ہیں یا بناتے ہیں، کوئی بھی چرچ بنا یا کوئی بھی لیڈرشپ بنائی جائے تو اس میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہر ایک کے الگ الگ ویو ہوں گے۔ آپ بتائیں، آپ جب کوئی بھی بلڈنگ کھڑی کرے تو وہاں پر کیا چاہتے ہیں؟ سب کے اپنے اپنے کلوز یا پوائنٹس ہوں گے، پر کلام مقدس میں سے دیکھیں گے خداوند کے بھی ایسے ہی خیال تھے کہ جب اس نے انسان کو بنایا تو وہ چاہتا تھا کہ اس میں اس کی کیا پائی جائے؟ ول، اس کی مرضی پائی جائے۔ اور جب اسے ہم ول یعنی مرضی کو دیکھیں گریک میں تو اس کے بڑے خوبصورت میننگز ہیں۔ پہلے ہم دیکھیں گے، تلاوت کیجیں گے پاک کلام میں سے، میرے ساتھ نکالے دوسرا سیمن اس کا 7 باب اور اس کی 21 آیت۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، تو نے اپنے کلام کی خاطر اور اپنی مرضی کے مطابق یہ سب بڑے کام کیے ہیں تاکہ تیرا بندہ ان سے واقف ہو جائے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ یہ داؤد بادشاہ کی خداوند کے حضور دعا تھی، شکر گزاری کی دعا۔ اور جب ہم اس کا پیچھے پس منظر دیکھیں تو ناتن نبی نے داؤد بادشاہ کو پیغام دیا تھا، آپ کی زندگی میں ایسے لوگ، ایسے کونسلنگ لوگ ہونے چاہیے جو خداوند کی ہدایت سے بھرے ہو اور خداوند کا میسج آپ تک پہنچانے والے ہو۔ ہم بڑی خوبصورت ادھر جو پوائنٹ ہے اس پر بات کریں گے۔ یہاں ایک مرضی کا ایک لفظ آپ نہیں چاہتے کہ اس کے پیچھے کون سے پوائنٹس جڑے ہوئے یا کون سے پیچھے کلوز بنے ہوئے، ہم صرف ایک مرضی پر جائیں گے۔ اور جب ہم اسے انگلش میں دیکھتے ہیں، انگلش کی ٹرانسلیشن ہے تو وہاں پر کچھ اور ہی ہمیں میننگز ملتے ہیں۔ سیموئیل کی جو کتاب کا لکھا جانا وہ خداوند کے پیچھے بہت بڑے پوائنٹس تھے، بہت بڑے پلان تھے کہ اس کے لوگ اس کی مرضی کو جانیں۔ اسی کے بعد ہی ساری پلاننگ شروع ہوتی ہے۔ اس کتاب میں جو بتایا جاتا ہے اور خداوند کی تخلیق کے ساتھ اور خداوند کی آخری مکاشفہ کے ساتھ بڑی بات جڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی، کیا کی تھی؟ ڈیمانڈ کی تھی، ہمیں بادشاہ چاہیے، جبکہ ان کی زندگی میں جو بادشاہ کرنے والا تھا وہ خدا تھا۔ آپ اگر سکول بنائے، اگر آپ کوئی لیڈرشپ کھڑی کرے تو کیا آپ چاہیں گے کہ کوئی دوسرا آ کر اس میں اپنی مرضی بیان کرے؟ کبھی بھی نہیں۔ سنڈے اسکول کی ٹیچر ہو، کیوں بچوں کو اتنا زیادہ اکٹھا کرتی؟ تاکہ اپنی مرضی یا اپنے دل کے خیال اس پر بیان کر سکے۔ اسی طرح
خدا نے انسان کو بنایا تھا. مرضی یعنی ایک بادشاہی کی طرح. جب ہم اسے بائبل انگلش میں دیکھتے ہیں, آن لائن بائبل, ضرور اس کو آپ ریڈ کیا کریں, تو بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. تو میں چاہوں کہ میں اسے انگلش میں بھی پڑھوں, تو ضرور کچھ اگر مسٹیک ہوئی تو آپ انڈرسٹینڈ کیجیے, ٹھیک ہے. بڑی خوبصورت لکھا ہے, کیونکہ اگر ہمیں اردو میں اس کے پوائنٹس نہ کلیئر سمجھ آئے تو ہم اسے انگلش میں سمجھ سکتے ہیں. لکھا ہے, فار دا سیک آف یور پرومس اینڈ اکارڈنگ ٹو یور پرپس یو ہیو ڈن دس گریٹ تھنگ ان آرڈر ٹو receive it to you servants. Hallelujah. ہم مرضی کے بات کرتے ہیں. مرضی کے ساتھ ہم دیکھیں گے کون کون سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جو مرضی ہے اس کے ساتھ کتنی چیزیں جڑی ہوئی, اس کے ساتھ پرومس جڑے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ پرپس جڑے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ آپ سروینٹس ہیں. یعنی جب آپ کی کوئی مرضی ہے نا تو پیچھے کوئی پوائنٹ جڑے ہوئے ہیں, کوئی مقصد ہے. اور اسے گریک میں بولا گیا ہے ٹھلو, یعنی ٹھلما, ٹھلما. اور جب اسے گریک میں نے دیکھا, یونانی میں دیکھا, تو وہاں پر لکھا ہوا ہے ڈیزائر, وش, جو انسان کے پیچھے ہوتی ہے. خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگوں کو کتنی سی وش ہے, اس کی کتنی سی ڈیزائر ہے. اور مرضی کے پیچھے جو پوائنٹس ہے نا وہ ہے آپ کی ساری فیلنگز جڑی ہوئی ہے. آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے کیا جڑی ہوئی ہے, آپ کی مرضی اور آپ کے فیلنگز. جب تک ہماری فیلنگز نہیں ہے اس کے پیچھے تب تک ہم کوئی کام ہی نہیں کرتے. داؤد بادشاہ کی زندگی میں کیا جڑی ہوئی تھی, اس کے خدا کی فیلنگز, اس کے جذبات, اس کے خیال. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرضی خداوند کی ہے کیا وہ آج ہماری زندگیوں میں چل رہی ہے, کیا آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی میں خداوند کی مرضی کے مطابق ہوں. مرضی کا جو اردو میں ہے لفظ ہے وہ انہوں نے بڑی آسانیت کی ہوئی ہے کہ خواہش, پسند, یہ استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب کسی چیز کی خواہش کرنا یا کسی چیز کو چاہنا یا کسی کے لیے کام کرنا یا اپنی ضد پوری کرنا. اب ہم دیکھیں گے کہ ٹھلما ہم کہتے تو ہے کہ ہم اپنے خداوند کی مرضی چل رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یہ تو ہمیں ہی پتہ ہے. پر ایک شخصیات بائبل مقدس میں ہے, ہم اپنی مرضی خدا کی مرضی نہیں بنا سکتے. بلعام کے بارے میں کس کس کو پتہ ہے, جس کی گدھی کی زبان کھل گئی تھی. اکثر کچھ مرضیاں ہماری اپنی ہوتی ہیں جسے ہم کہہ دیتے ہیں خدا کی مرضی یا خدا کی فیلنگز ہے. آج کا جو میسیج ہے وہ ہے فیلنگز پہ, آپ کے دل پر ہے, کیونکہ جو مرضی کا سارا پوائنٹ جڑا ہوا ہے آپ کے دل کے ساتھ. آج جو مرضی ہے ہماری زندگی میں کس کی تھوڑی ہے. ہم کہتے ہیں بلعام بھی یہی تھا, بلعام نے بھی بولا کہ میرے خدا کی مرضی ہے. جب آپ کو 3 سے 2 بار آپ کو جواب نہیں مل رہا تو اس میں کس کی مرضی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے ایک شخص بار بار دعا کرتا ہے, وہ خدا کی مرضی نہیں ہوتی, وہ اس کے دل کی بار بار خواہشیں اٹھتی ہے, وہ اس کے پاس جاتا ہے کہ میں یہ کروں یہ نہ کروں. بلعام کے بھی اندر ایسی ہی خواہش تھی, لالچ کی خواہش تھی. وہ کیا کر رہا تھا, خدا کے پاس جا رہا تھا. جب خدا نے اس کو بولا تھا کہ نہیں بنی اسرائیل کے اوپر لعنت نہیں کرنی کیونکہ وہ میرے چنے ہوئے لوگ ہیں, ان پر میں راج کرنا چاہتا ہوں, یہ میری مرضی کو پورا کرنے والی. اور ایک اور بات, ہم مرضی پر اگر بات کریں, کیا ہم اپنی مرضی سے خداوند کے نزدیک جا سکتے ہیں؟ آج اس بات کو بھی ہم کلیئر کریں گے. اکثر ہم کوئی بھی میسیج ہو, جھوٹ نہیں بولنا, بدکاری نہیں کرنی, کوئی بھی دغا بازی نہیں کرنی, تو ہم اپنی طاقت سے کر بھی نہیں سکتے جب تک ہماری زندگی میں خدا کے پرپس نہ پورے ہو جائیں. اور ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کلام مقدس میں دیکھا اکارڈنگ ٹو, ہم بائبل مقدس میں سے ہی اسے بیان کر سکتے ہیں. اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ خداوند کے پیچھے پرومس جڑے ہوئے تھے. داؤد نے اگر خداوند کی مرضی کو پورا کیا یا خداوند کی مرضی پہ چل رہا تھا تو اس کے ساتھ کیا جڑے ہوئے تھے, مرضی کے ساتھ آپ کی
خواہش آپ کے جذبات جڑے ہوتے ہیں. اگر ہم کہیں نا کہ ہم خدا کی مرضی پہ چلتے ہیں تو خدا کے پیچھے پرپس بھی ہے. آپ پھر اپنی جتنی مرضی کوشش کرتے ہیں اس کام کو بگاڑنے کے لیے. بلعام کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ خدا نے وہاں پر ایک کام بڑا زبردست کر کے دکھا رہا ہے. ایک بندہ بنی اسرائیل کے لیے لعنت بولنے کو جا رہا ہے اور خداوند کیا کرتا ہے؟ اس کے منہ سے اپنا جلال ظاہر کرواتا ہے. شریر سے وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ پہلے وہ کہتا تھا ٹھیک ہے میں خداوند سے آج رات پوچھوں گا. اس کی مرضی بدلتی جاتی تھی. آپ کو پتا ہے کوئی انسان آپ کی مرضی کو بدل بھی سکتا ہے. اس بات کو جانتے ہیں؟ یس بدل سکتا ہے. اگر آپ کہنا میں ڈاکٹر بن رہا ہوں, 2 دن چھٹیاں ہیں یار کی بننا ہے, آپ کہیں گے میں ڈاکٹر, اس نے آپ کہنا بڑا بندے سے پیسہ لگتا ہے بڑا کچھ, آپ کا دل تھوڑا سا, پھر آپ پوچھیں گے آپ نے کیا بننا ہے, وہ آپ کو کہے گا یار بڑا ہی پیسہ ہے, بولے کہ کما ہوئی پہ گئی. انہوں نے 2 سے 3 بار آپ نے کہنا, پھر آپ نے اپنا مائنڈ چینج کر دینا, نہیں میں کچھ اور ہی بن جاؤں گا. اسی طرح انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے ارادے بدل بھی دیتا ہے. پر خداوند آپ کی زندگی میں چاہتا ہے کہ اس کے پرپس پورے آئے. ہم کلام مقدس میں دیکھیں گے اگر ہم مرضی پر یا کلمہ پہ بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہم دیکھیں گے کیا ہم اپنی طاقت سے بدل سکتے ہیں. آج انسان بپتسمہ بھی لے لیتا ہے, پیچھے پرپس نہیں ہے, اس کو پتا کہ میرے بپتسمے کے پیچھے پرپس کیا ہے. وہ سب کچھ کر لیتا ہے, روزے بھی رکھ لیتا ہے, بائبل بھی پڑھ لیتا ہے, پر جب تک دل ہی نہیں بدلا تو کیا فائدہ. اکثر جب ہم دکھی ہو جاتے تھے نا, میں جب خدا میں نہیں تھی تو دل ٹوٹ جانا یا بکھر جانا تو کہنا خدا کاش ایسا ہوتا کہ ایک سینے میں 2 دل ہوتے, کیونکہ ایک سانگ تھا تو پھر وہاں پہ ایک مائنڈ بنی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بوڑی میں 2 دل ہو. بولو ایک ہی دل اچھا ہے, بولے ذرا ایک ہی دل. کلام کہتا ہے کیا ہے جی, دل سب باتوں میں ہلے باز ہے. پر جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کمزور ہیں. جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے آپ مضبوط ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بادام کھانے سے عقل آتی ہے. نہیں, آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. آئے ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے, کلام میں لکھا ہے کہ وہ تجھے ایک نیا دل دے گا. حزقیل اس کا 11 باب اور اس کی 19ویں آیت لکھا ہے خداوند یعنی دل کو بات نہیں, دل کا مطلب نئی سوچ, نئی فیلنگز, نئی جذبات اور نئی ارادے دے گا. وہ پرانی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی میں نے بپتسمہ بھی لے لیا, بائبل بھی بدل کر آپ کی سوچ نہیں بدل رہی, آپ کا بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں بدلا, تو نہ تو آپ نے اس کی مرضی کو جانا نہ اب تک اس کو انڈرسٹینڈ کیا. کیونکہ کلام کہتا ہے میں تیرے اندر, کیونکہ ہم باہر کی صفائی کرتے ہیں, وہ اندر کی صفائی کرتا ہے. میرے ساتھ نکالے, کیونکہ وہ آپ کے اندر راج کرنا چاہتا ہے, باہر نہیں. ہاللیلویا. لکھا ہے اور میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا. سنگین دل ان کے جسم سے خارج کروں گا اور ان کو گوشت والا دل عنایت کروں گا. کون سا دل؟ آپ آج اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے. کوئی آپ کا دل دکھاتا ہے, آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے, آپ کے جذبات کے خیال نہیں رکھتا, تو اس سے پریشان نہ. آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ابھی ان کو وہ والا دل تو ملا ہی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کو خدا دل دے گا نا, آپ کو خداوند فیلنگز نہیں دے گا, آپ سٹیج پہ نیچے بھی بیٹھ کر خوشی اور اطمینان فیل کریں گے. آپ کو چیئرز یا کچھ آنر نہیں بھی ملے گا نا, آپ سادہ ہی زندگی میں خوشی منا رہے, کیونکہ یہ ہے نیا دل, یہ ہے نئی فیلنگز. اور کلام ہمیں ہر بات کیا کہتا ہے کہ کس کی کرنی حفاظت. میرے ساتھ نکالے یہ مثال, اس کا 4 باب اور اس کی 23 آیت. کس کس کے پاس بائبل, اپنا ہاتھ اوپر کیجیے, کیونکہ ابھی کلام میں لکھا ہے جہاں تیرا دل ہے وہی تیرا خزانہ ہے. اس لیے جو طاقت میں سمجھتی ہوں اس میں ہے وہ موبائل والے میں بھی نہیں, اس میں بڑی طاقت ہے. ہاللیلویا. نکال لیا, میں پڑھتی ہوں, ذرا آپ اپنی بائبل پر ہی غور کیجیے, ٹھیک ہے.
حفاظت کر، کیونکہ یہی تیری زندگی کا سر چشمہ ہے۔ کیا ایسا لکھا ہے تو اپنے دل یعنی اپنے فیلنگز کی، اپنے جذبات کی کیا کر؟ حفاظت۔ کیوں بولا گیا خدا اپنے دل کی؟ کیونکہ ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ گھر کھلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو پیسے اور بٹوا اور موبائل اور اپنی خاص چیزیں ساتھ لیں گے، بائبل وہیں چھوڑ دیں گے۔ اکثر تو میں کہیں جاتی ہوں تو میں اپنی بائبل ساتھ ہی لے کے جاتی ہوں۔ وہ کہتے اس کو کسی نے چرانا، میں کہتی نہیں یہ میرا خزانہ ہے، میں نہیں چاہتی کوئی اس کو پکڑے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ کس کی کرو حفاظت؟ ذرا بولو ذرا، دل کی۔ پر آج ایسا ہے ہم اپنے دل کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنے دل کو ہر چیز جس کو وہ لائک کرتا ہے ہم اس کو دکھاتے ہیں، ہم ان کو ڈرامے بازی، ہر طرح کی لڑائی جھگڑے، ہر طرح کی مکاریوں سے، چگلیوں سے، جہاں چگلیاں ہو رہی ہیں، جہاں بلائیاں ہو رہی ہیں ہم وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا آپ کا دل ان چیزوں کو ریسیو نہیں کرتا؟ کہتا نا میرا دل کہہ رہا ہے یہ دیکھو، کیونکہ آپ نے اپنے دل کی، اپنی فیلنگز کی حفاظت نہیں کی۔ آپ اپنے ہر ایک اپنے قریب آنے دیتے، کیوں؟ کیونکہ دل کی سن رہے ہیں۔ کلام کہتا ہے دل کی نو، دل آپ کو گناہ میں لے کر جائے گا۔ جو لوگ خداوند کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں وہ دل کی نہیں سنتے۔ اب دل کہہ رہا ہے جی سو جاؤ، دل کہہ رہا بائبل نہیں پڑھنی، تو کس کے غلام ہو گئے؟ دل کے، فیلنگز کے۔ آپ نے اپنی فیلنگز میں نہیں چلنا، آپ کی فیلنگز آپ کو مروا دے گی۔ اگر آپ کا دل کہتا ہے نا، سیدھی بات ہے، اگر آپ کی فیلنگز کسی کے لیے ہے تو فوراً اس کو بتا دیں گے، یعنی سیدھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کو لائک کرتے ہیں تو آپ کہیں گے جی میں اس کو اپنے دل کا حال بیان کر دوں، پر خداوند نہیں چاہتا، کیونکہ وہ ایک شریر ہے جو چاہتا کہ آپ اپنی فیلنگ اس کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک بات سچ ہے، کوئی انسان ہو کے ہمیں کوئی چیز لائک ہو جاتی ہے، پر جب خدا ہمارے ساتھ ہے، جس طرح اس نے بلعام کو اس کی مرضی کو ظاہر نہیں نہ کرنے دیا، وہ بولنا چاہتا تھا کہ میں ان پر کیا کروں، قرض کر دوں، لعنت کر دوں، تو خدا ان کا منہ بند کر دیتا تھا تاکہ اس کے منہ کے نکلے ہوئے لفظ میرے لوگوں پر ٹھہر نہ جائے۔ یہ اپنی فیلنگز چاہتا ہے، کیونکہ اس کی فیلنگز میں کیا آ گیا تھا؟ لالچ آ گیا تھا، اس کی سوچ اور خیال میں لالچ آ گیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ کیا کر رہا تھا؟ میں ان لوگوں کو، وہ 3 بار گیا خدا کے پاس، چوتھی بار خدا نے کہا ٹھیک ہے جا۔ جب آپ خدا کے پاس، آپ جانتے اس بات کو کہ ہمیں کوئی چیز پسند آئے ہم اس کے لیے بار بار دعا کرتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کا دل وہاں لگا ہے، پھر کہتے ہیں جی خدا کی مرضی نہیں، خدا کی مرضی نہیں ہے۔ خدا آپ نے ایک بار بول دیا، وہ سنتا ہے، وہ انسان نہیں ہے کہ جو سن کے اگنور کرے، وہ سن لیتا ہے۔ اسی طرح اگر میری زندگی میں کوئی چیز مجھے لائق آئی تو میں نے 1 سے 2 بار، 1 سے خدا تیری مرضی ہے، جواب نے ہمیں کہا ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ شریر اپنے پلان اور پرپس اپنے میرے مائنڈ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں نے کینسل کیا اور خداوند کی مرضی کو پورا کیا۔ اگر آج میں اپنی مرضی پر ہوتی نا تو شاید میں یہاں پر کبھی نہ ہوتی۔ میں نے ہمیشہ اپنی مرضی کو رد کر کے ہمیشہ اس کام کو کیا جس میں خداوند کی مرضی۔ کیا اپنی مرضی کو ختم کرنا آسان ہے؟ کیا اپنی خواہش کو ختم کر سکتے ہیں؟ یہ صرف وہ زندگی کر سکتی ہے جس میں خداوند کی کیا پائی جائے؟ خصوصیات۔ کیونکہ خداوند کیا کر دیتے ہیں جی؟ دل بدل دیتا ہے۔ اور کلام کیا کہتا ہے جی؟ اپنے دل کی، کسی اور چیز نہیں بولیا، اپنے چرچ نہیں نے گیا اور کہ اپنے دل کی، یہاں پر، کیونکہ یہاں پر ہی ابلیس بیج بوتا ہے، اور یہاں سے ابلیس بیج نکالتا، اور بیج خدا کا کلام ہے۔ اور کلام کیا کہتا ہے؟ وہ تجھے نیا دل دے گا۔ اور اس کی علم میں 3 بار خدا نے یہ لفظ بولا ہے، میں تجھے نیا دل دوں گا، جس میں خدا باپ بھی ہے، خدا بیٹا بھی ہے، اور خدا روح قدس بھی ہے۔ آپ چاہے تو یہ مجھ سے حوالے لے سکتے ہیں، صرف اس کتاب میں خدا نے 3 بار یہ لفظ بولا ہے، نیا دل، نیا ہارٹ، نئی فکر۔ اس نے بولا تھا کہ میں اپنی روح ہر ایک بشر پر کیا کر دوں گا؟ نازل کروں گا۔ آج کیا ہر اس بشر پہ نہیں ہے؟ آج دیکھیں یہی اسپرٹ ہے
جو آپ کو اپنی مرضی، آج کا اتنا سا بچہ چاہتا ہے اس کی فیلنگز پوری ہو، اس کی بات مانی جائے یا اسی کی وش پوری ہو. کیوں؟ کیونکہ شروع سے ابلیس خدا کی مرضی کو بگاڑنے آیا ہے. آپ کو خدا نے آپ کی مرضی پہ چھوڑا ہے. اگر آپ کا خدا آپ کو اپنے مطابق چلاتا تو پھر وہ ایک مشین والا کام ہونا تھا کہ نہیں. مثال کے طور پہ یہ مشین ہے، اب یہ مجھے اظہار نہیں کر رہی ہے، میں اس کو ٹچ بولوں اور مجھے بولے آئی لو یو، یہ کیا پھر آئی لو یو. ماں باپ اپنے بچوں کو آزادی سے بولتے ہیں، جب دل ان کا کرتے ہیں فوراً ان کو گلے لگاتے ہیں، چھپی دیتے ہیں اور آئی لو یو بولتے ہیں اور کیا کرتے ہیں پیار. اسی طرح میرا اور آپ کے خدا نے آپ کو آزاد مرضی پر چھوڑا. آگے گیت گا رہے تھے آزاد خریدے، اور کلام میں لکھا ہے اپنی آزادی کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ. خداوند نے ہماری فیلنگز کو کیا کیا ہے، یہ فیلنگز اس نے ان انسانوں کے اندر رکھے تاکہ وہ اپنی مرضی سے وہ میرے نزدیک آ سکے. اگر وہ زبردستی آپ کو کھینچے تو آپ کو اس سے پیار نہیں ہوگا. وہ پیار ہوتا ہے جو آپ اپنی مرضی سے جائیں. اس لیے خدا نے حوا اور آدم کو ان کی مرضی پر چھوڑا تھا. کچھ لوگ سوال اٹھاتے خداوند نے ایسا کیوں چھوڑا؟ کیونکہ خدا نے ان کے اندر جذبات رکھے تھے، احساس رکھے تھے. اگر ہم کہیں کہ ہم خداوند کی مرضی پر چلتے ہیں تو اس بات سے آج نقاب اٹھانے کی ضرورت ہے. ایک اور بات ہم دیکھیں گے، کلام فرماتا ہے ایک بات اور، کیونکہ آپ کس کی فیملی ہے؟ کیا بولے؟ خدا یسوع مسیح کی. آج کلام مقدس ہمیں یہ بتائے گا کہ اس کی فیملی میں شامل کون ہے. کلام فرماتا ہے کیونکہ جو کوئی اس کی مرضی پر یا اس کی فیلنگز رکھ کر چلتا ہے وہی اس کے بہن اور بھائی ہے. یہ یسوع مسیح نئے عہد نامہ میں ہم جب دیکھتے ہیں تو جو فیلنگز، جو بات جو اس کے خیالوں میں یا اس کی مرضی کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تو خدا کہتا ہے وہ میری فیملی ہے. میں کچھ دن اس بات کو جب ہوتا ہے نا تو میں یسوع مسیح کے بارے میں سوچ رہی تھی. میں نے کہا یسوع مسیح کیا آپ کی فیملی آپ کی مرضی کے آپ دیکھتے ہیں؟ جب یسوع مسیح کی فیملی آئی تھی اس کو ملنے تو شگفتہ نے بولا تیری فیملی نے کہا نہیں تم میرے بہن بھائی ہو. یسوع مسیح ان کے ساتھ رہتا ہے جو اس کے باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے. یسوع مسیح نے کہا میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرتا ہوں. میں اس کی ول یعنی اس کی جو مرضی میں وہی چاہتا ہوں، جو اس کو پسند ہے، جو اس کی خواہش ہے میری بھی وہ خواہش ہے، میرے بھی وہ جذبات ہے جو میرے باپ چاہتا ہے. آج ہم اس بات کو بھی دیکھیں گے کیونکہ ہم اپنے دل سے خوب واقف ہیں. کیا ہم اپنے خدا یسوع مسیح کو ویلیو دے رہے ہیں یا اپنے عزیزوں کو؟ آج بھی بہت سے عزیز ایسے ہیں، سنڈے کا دن کوئی گیسٹ کوئی فیملی ایسی سستی ذہنیت کا شکار ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ خدا کی بارگاہ میں نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی فیلنگز ان کے اپنوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کے جذبات اپنی فیملی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو پھر انہیں کہنا جی آپ کے جذبات تو آپ کے خدا کے ساتھ ہے نہیں. جن کی فیلنگز یسوع کے ساتھ جڑ جائے نا تو وہ کیا گھر بیٹھیں گے؟ کلام کہتے ہیں جہاں تیرا دل ہے وہیں تیرا مال ہے. اگر ہمارا دل موبائل کے ساتھ جڑا تو چین بھی نہ لے کے چلنا ہے. اگر بائبل کے ساتھ ہے تو بائبل ساتھ ہوگی. اور کلام مقدس میں لکھا ہے جب آپ اپنے یسوع کی مرضی کو پورا کریں گے نا، اس بات کو بولے یاد رکھیں لوگ آپ کو بے وقوف اور نکما جانیں گے. میرے ساتھ اس آیت کو نکالیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 18 آیت. کلام مقدس ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ فریب نہیں کھانا، دھوکہ تو کچھ کھانا ہی نہیں. یعنی بندہ اپنے آپ بھی دھوکہ دیتا ہے. بندہ کہنا میں خدا نہ چلتا پہ، خدا کہنا میں تین دسا تیری فیلنگس کی تھے کام تو کی کرنا میں نام تو میرا. ایسا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی اسی دعا بھی کریں. کلام کہتا ہے قربانی چرانے سے چنگا ہے تو میرے حکم کو مان. سیموئیل کی کتاب میں جب خدا نے ان 2 بادشاہ بنی اسرائیل کے وہ پہلے 2 بادشاہ بنے تھے، پہلا ساؤل اور دوسرا داؤد. کیوں؟
اگر ہر انسان خدا کی مرضی کو پورا کرتا، خدا باپ کی مرضی کو پورا، تو کیا یسوع کو آنے کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی۔ ہر کوئی انسان اگر اس کے جذبات یا اس کی فیلنگز رکھتا نا، کہتے نا میری فیلنگز اس کے لیے، سارا زمانہ آپ کے ساتھ ہے پر آپ کی فیلنگز اس بندے کے ساتھ جڑی، سارا اس میں ایک خوشی جڑی ہوئی، کیا سن جڑی ہوئی ہے؟ آج انسان اپنی خوشی پان لی ماں باپ نے بھی لڑ جاتا ہے، لڑتا ہے کہ نہیں؟ پیچھے کی جڑی مرضی، پھر تسی سمجھ نہیں پاؤ یار ایک ضد کیوں کریں، تو انہیں نہیں پتا ضد ظاہر ہونے کی بن گئی، خواہش کی بن گئی، پیچھے پرپس جڑ چکے ہیں۔ اکثر بچے ضد کر بیٹھتے نا، یہی چاہیے مجھے، یہی چاہیے، اسی کے ساتھ زندگی بتانی، کیونکہ اس نے پیچھے پرپس جوڑ دیا۔ اسی طرح ابلیس آپ کی زندگی میں منمانی لے آتا ہے، نافرمانی لے آتا ہے، کیونکہ اس نے پیچھے ایک پرپس جو ہے کہ یہ خدا کی بادشاہی میں نہیں بلکہ جہنم میں جائے۔ آئے میرے ساتھ نکال لیں اس بات کو۔ کلام مقدس میں یوں مرکوم ہے، کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے، اگر کوئی تم میں اپنے آپ کو اس جہان میں حلیم سمجھے تو بیوقوف بنے۔ کیا بنے جی؟ لکھا ہے تو ضرور پڑھ دیجئے، یہی لکھا ہوگا۔ یعنی خداوند چاہتا ہے کہ اگر تسی میرے نال چلنا ہے کہ تمہیں کوئی گال بھی کرے، تو اکثر کسی نے زیادہ گلا سنائیں کہ اے چلنا ہے کہ جو مرضی کہہ دے، انہیں نہیں سنی۔ پر خدا کہتا ہے جب میرے ساتھ میرے لوگ چلتے ہیں نا تو ان کو کیا بننا پڑے گا؟ زمانہ ان کو بے وقوف کہے گا پر تم میرے لیے عقل مند ہو۔ کی بننا ہے؟ جب آپ خداوند کی ول پر چل رہے ہیں، خداوند کے پرپس کو پورا کرنے کے لیے، اس کی جذبات رکھنے کے لیے، آپ زمانے کے لیے اگر بے وقوف بھی بن جائیں گے تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں جو لوگ خداوند کی خاطر اپنے آپ کو حلیم اور فروتن بنا لیتے ہیں، وہ بڑی چیزوں سے اوائڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا رشتہ نہیں رکھتے، وہ ہر کام میں پاکیزگی چاہیں گے۔ لوگ کہیں گے تو فارغ ہے، پوچھیں گے تمہارا کوئی ہے یا نہیں، اگر کہیں گے نا کوئی، کہیں گے تو کس دنیا میں، وہ اگر وہ رومانٹک باتیں نہیں کہیں گے تو وہ کہیں گے اب جو پرانے زمانے کے ہیں، آپ کے اندر وہ فیلنگز نہیں ہے بھائی، آپ تو اس کو نہیں پتا کہ اس نے آپ کا دل اور سوچ بدل دی، کیونکہ یسوع مسیح جب اپنے لوگوں میں آتا ہے تو سب سے پہلے ان کا دل بدلتا ہے۔ یہ دل آپ کا مرضی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس میں بڑے پوائنٹس ہیں، مرضی کے پیچھے دل جڑا ہوا ہے، محبت جڑی ہوئی ہے، خدا کی بادشاہی جڑی ہوئی ہے، آپ کی خوشی جڑی ہوئی ہے، اور خدا آپ کو خوشی ہی دینے آیا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے خداوند کے لیے کیا بن جائیں۔ پولس نے، کیونکہ یسوع مسیح اپنے ہر میسج میں آپ کو یہ چیز سکھاتا رہا ہے، وہ یہی سکھاتا رہا کہ کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے اپنا دوسرا بھی کرے۔ کیا یہ ہم یسوع مسیح کی مرضی کو پورا کریں؟ ہر روز ہم اپنے ستانے والوں کو کہتے ہیں یار ایسے بندے نے تو میرا جینا آرام کیا، بچیاں تو تمہیں اک چکیاں ماں، یار میرے کنٹرول تو باہر ہے۔ کلام ہمیں ایک اور بات سکھاتا ہے، اگر ہمارے اندر خدا کی مرضی نہیں تو ہمارے اندر معافی بھی نہیں۔ کیا آج ہم اپنے عزیزوں کو معاف کر سکیں؟ کوئی ایسے محلوں والوں کو معاف کر چکے؟ اگر ہمارے محلے والے ہمیں ستا رہے ہیں، ہمیں ہمارے عزیز ستا رہے ہیں، یسوع کو آپ کو پتہ کتنا ستایا گیا تھا، پھر بھی یسوع نے اپنے باپ کی مرضی کو پسند کیا۔ کس کو؟ یسوع نے۔ یسوع مسیح کے منہ پر تھپڑ بھی مارے گئے، دھوکا بھی کیا اور گالی بھی دی۔ کیا اس نے گالی کا جواب گالی دی؟ اگر آپ کہتے ہیں نا میں یسوع کی مرضی پہ، لوگوں نے آپ کو گالی دے دی ہے تو آپ گالی کا جواب گالی دیتے تو اس دھوکے سے بھی باز ہے۔ کلام کہتا ہے خود کو فریب مت دے، یعنی خود کو دھوکا نہ دے کہ میں بڑی بڑا اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی اسی چرچ بھی چاہیے ہے، اسی بائبل بھی پڑھی، ان کے بیچ تیرے پونڈ سے نا وہ خداوند جب دیکھے گا تو وہ نکال دے گا۔ اور کلام مقدس ہمیں ان تمام چیزوں سے اوائڈ کرتا ہے کہ ان چیزوں سے دور۔ کلام کہتا ہے تیرا دل بڑا ہلے باز، یعنی ڈرامے باز، ایکٹنگ، آپ کے دل میں ایکٹنگ وغیرہ کرتے نا، کیوں؟ کیونکہ کہیں سے ڈرامے دیکھے تو وہ ڈرامے بازی اندر آ گئی ہے نا، کہیں سے دیکھے کہ نہیں؟ یہی چیزیں ہم ڈرامے بازی، ایکٹر باز، کوئی آ گیا پھر ساڈا منہ لت گیا، جتنی دیر تک اگلا بندہ دے نہ لے کے ساڈا ہار کی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی لوگ آپ پر دھیان نہ دے، یعنی
कि जब शादीशुदा जिंदगी होती है उनकी सास उनको कह दे और वो सारा दिन मुंह फुलाए, जब शोहर आने वाला वो ज़्यादा और हो जाती है कि अब उसकी ध्यान मुझ पर पड़ ही जाए। जब नहीं देखेगा बार बार, फिर वो पूछ लेगा मसला क्या है, आपको क्या, पहले वो चाह रही थी वो मेरी तरफ ध्यान दे, जैसे वो पूछता है तो कहते हैं आपको तो मेरा ख्याल ही नहीं है, आपको तो ये यानी कि अपनी बात है, पहले वो चाह रही थी पूरा उसका ध्यान मेरी तरफ आए, जब वो ध्यान दे तो फिर कहते क्या मसला, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं, मैंने आपको क्या बताना, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसा होता है कि नहीं? ड्रामेबाजी पहले हम रो लेते हैं, दिखा देते जी मेरा ऐसे बंदे ने ये हाल कर, जैसे लोग सब नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं बता हुआ क्या है। यकीन माने ऐसे लोग ड्रामेबाज मेरे देखे, इतनी हंगामा करवाने के बाद कहते मेरे बेटे को ना पता चले, और वही बंदी कहती कभी मैं लड़ाई हुई है, उसने मुझे गाली उस पर, उसने बोला किसमें, नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ये कैसे ही हो रहा है भाई, खुद ही बता कर और खुद ही उसका क्या, खुद ही कहती बेटे को नहीं बताना और खुद ही सारी बातें बता कर, कुछ नहीं हुआ। वो बच्चा बड़ा हैवी और गाली के शिद्दत में भर गया, जब मैं क्या करूँ, ये चीजें यानी ड्रामेबाजी, ड्रामेबाजी होती है नहीं, दिल टूट गया, ड्रामेबाजी शुरू, स्टेटस लग गए, हम मुंह से बातें नहीं करेंगे, अब स्टेटस पे बात करेंगे। बोलो आजकल हम मुंह से नहीं कुछ कहेंगे, आजकल सारी बातें हम स्टेटस पे कह देंगे, आजकल हर जवाब हम स्टेटस पे दे देंगे, रिश्तेदारों को आगे भाई शरीर, ये चीजें नहीं, क्योंकि ये दिल की ड्रामेबाजी है, ये चीजों से हमें अलग रहना है। और कलाम बताता है, अगर हम देखें दिल को अकल और ज़मीर पर क्या करता है जी, ये मर्जी पर जुड़ा हुआ है, और गुर्दे आपके क्या करते हैं, इस बात को देखो, दिल को अक्लमंद और ज़मीर और मर्जी का मरकज से समझा जाता है, और गुर्दे जज्बात का मरकज है। अब बात आ गई दिमाग पर, जबकि आप खुदावंद के हजूर बैठते हैं, आपका माइंड आपको हटाता है इस काम को नहीं करना, ये बात सच है। आप अपने माइंड को खींच के वहाँ पर बैठाते हैं। कुछ लोगों के माइंड घर होते, दिल भी बैठे यहाँ पर आधे सोच घर पे कि भैया अभी काम भरा हुआ है, तो क्या वो खुदा के साथ है? बिल्कुल नहीं। अब हम कलाम मुकद्दस में देखेंगे कि जिस्मानी बंदा कभी भी खुदा को खुश कर ही नहीं सकता, जिस्मानी बंदा कभी भी यीशु मसीह की खुदा बाप की मर्जी को पूरा कर ही नहीं सकता। जो लोग खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, एक बंदा एक आदम बताता है, और इसको मैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक प्रूफ भी करूंगी। एक बंदा बताता है कि वो खुदा की मर्जी पे चलने वाला था और लोग उससे बड़े अक चुके थे। कभी आप खुदा का काम शुरू कर देना तो सच में लोगों को मसले पड़ जाते हैं, सच में कोई भी नहीं। उन्होंने इस मामले में कहना यार ये काम बराबर है, लोग कहेंगे या तो ये चले जाए या तो भाई हम अक गए। एक बंदा ऐसा ही था, क्योंकि जिनके अंदर खुदा के जज्बात ना, वो बस जब तक दूसरों को ना जला दे, यानी पाक रूह से, वो वाला जलाना नहीं है जो जमाना आजकल जला रहा है। वो क्या करता है, उस बंदे ने बड़ी मनादी करना शुरू कर दी। उस बंदे ने कहा कि इसको ना पकड़ के जेल में डाल दो। कहते ये तो अब बड़ा ही अच्छा करे। कहते क्यों? कहते वहां जाकर मैं कैदियों का कलाम सुनाऊंगा। कहते ऐसे कर, इसको अकेले को कैद खाने में ठहरो। कहता ये और भी अच्छा करो। कहता क्यों? कहता अकेले जितना बैठूंगा खुदावन से बातें करूंगा, यीशु के साथ ज्यादा गुफ्तगू। कहता ऐसे करो, इसे रख के गोली मार। कहता ये और भी चंगा करो। कहता क्यों? कहता डायरेक्ट अपने यीशु के पास जाऊंगा। और ये बात पौलुस रसूल करता है। वो क्या करता है? मसीह के लिए तो मैं मरने के लिए भी तैयार। वो कहता जीना मैंने नहीं किया, मैं जीऊं या मरूं उसके लिए है। पौलुस के अंदर ये तलब थी, ये शिद्दत थी कि मैं मर भी जाऊंगा तो मैं मरूंगा नहीं, बल्कि उसके पास जाऊंगा। किस किस को मौत से डर लगता है? उन लोगों को डर लगता है जो उसकी मर्जी पर नहीं चलते, क्योंकि उनको पता है कलाम कहता फरेब नहीं खाना, धोखा नहीं खाना, क्योंकि वो जानता है। आज लोग पता क्या करते हैं? अपनी मर्जी। एक बंदा था, वो चलता चलता खड्डे में गिर गया और दूसरा भी साथ आ रहा है। उसने कहा कि आओ मैं तुम्हें नहीं। कहता नहीं, मुझे मस्त माहौल में जीने दो। गटर में गिर गया है, उसने कहा आओ मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे। कहता
چاہتا ہے, ان کو کہتے ہیں آ جاؤ, تو وہ کہتے ہیں نہیں, اسی میں جینے دو. کیا خدا کی مرضی ہے؟ آج جو بھی بل پھوٹتا ہے وہ خدا کے نام کا پھوٹتا ہے. مر گیا ایکسیڈنٹ میں, نشہ کرتے کرتے مر گیا, یہ خدا کی مرضی تھی. بچے نافرمان ہو گئے, دھوکہ دے گئے, تو کہیں گے یہ خدا کی مرضی تھی. گھر کی تباہی اتر گئی, کہیں گے خدا. نو وے, کبھی بھی یہ خدا کی مرضی نہیں. کوئی فوتگی پہ, کوئی نشے پہ, کسی کے گھر میں بربادی ہو کے ہم خدا کی مرضی کو نہیں بیچ میں کر سکتے. یا یہ نہیں کہہ سکتے خدا کی یہی جذبات ہے ہمارے لیے. نہیں, کیا ایک ماں باپ کے جذبات ہوتے ہیں اس کا بچہ تباہی میں جائے؟ آج چور چوری کرنے والا پتہ کیا کہے گا؟ خدا کی مرضی ہے میں چوری کرتا ہوں. کلام کہتا ہے چوری کرنا چوری کرنے سے باز آئے. یہ ہے وہ دل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل خدا کے ساتھ جڑے تو پھر آپ کو یہ کلام مقدس پڑھنا پڑے گا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ وقت, کلام کہتا ہے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کیجیے. ہم کیا کرتے ہیں وقت سے پہلے؟ وعدے بہت کیے جاتے. جو ہم نے پہلا پوائنٹ بھی سیکھا تھا, پہلی بات جو پرپس شروع کیا تھا کلام مقدس کا, اس میں کتنے پوائنٹس جڑے ہوئے تھے؟ پرپس تھا, وعدہ تھا, اور کیا تھا؟ خدا کی پلاننگ تھی. اور اگر ہم دیکھیں فیصلہ, کیونکہ ہم مرضی کو فیصلہ بھی کہتے ہیں. یہ میرا ہے فیصلہ, میں کر دیتا نہیں کر دیتا. ابھی ہم نے ٹھیلوں پہ جانا ہے, کیونکہ اس کو میں بعد میں اس بات کو کھولوں گی کہ میں اس کو کس کے ساتھ تشکیل. قرآن کہتا وقت سے پہلے کسی چیز کا فیصلہ نہ کیجیے. میں چاہوں گی کہ آیت ہم پڑھ لیں, ساتھ نکال دیں میرے. پہلا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 5ویں آیت. ضرور جس نے بھی پہلے نکال لی وہ پڑھ سکتا ہے. پہلا کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی 5 آیتیں. کلام مقدس میں مرقوم ہے, بس جب تک خداوند نہ آئے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرے. وہی طریقے کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا, اور اس وقت ہر ایک کی تعریف خداوند کی طرف سے ہوگی. ہاللویا. جو لوگ جو پشیدگی میں کر رہے ہیں, کلام کہتا ہے آخر میں اس کی تعریف خداوند کی طرف سے ہوگی. جو منصوبے ان کے دل میں بندھے ہوئے. کیا انسان ہر روز اپنے دل میں بہت سے منصوبے نہیں باندھتا ہے؟ ہر روز وہ نئے سے نئے فیصلے سوچتا ہے کہ میں یہ کروں گا. کلام میں لکھے کسی کی وقت سے پہلے ججمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں. کسی کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کی لائف میں انٹرفیئر کروں, کیونکہ خداوند جانتا ہے وقت سے پہلے. کیونکہ آج انسان بہت سے وعدے کرتا ہے, پورے نہیں کر پاتا. بہت سے وعدے نبھانے کے بارے میں سوچے تھے, پر ہم اپنی مرضی کیوں پوری کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہماری خوشی. آج انسان کو, نوجوانوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے نا کہ میری خوشی خدا کا کلام ہے, تو وہ بدی میں نہ جا پائے. اور کلام ہمیں ایک بات اور بتاتا ہے, پولس رسول یہ بات ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بہت تصورات کرتے ہیں, خیال سوچتے ہیں, پر وہ کہتا ہے میں کچھتا ہوں, قید کر کے مسیح کے تابع کر دیتا ہوں تاکہ کوئی فیلنگز نہ اٹھے. اور یہ بنا ناگا دعا اور آیت لازمی بنا کرے. میں پڑھتی ہوں, میں کہتی ہوں خداوند جو خیال تیری مرضی کے خلاف اونچے اٹھتے, یا اٹھتے نہیں ہے خیال, میں یہ کر لوں گا, میری لائف میں یہ ہونا چاہیے, اور بہت سے خیال آپ کو خدا سے دور کرتے ہیں, کیونکہ مرضیوں میں یہ چیز بھی شامل پائی جاتی ہے. خیال کیا کرتے پھر ہم؟ کیا آپ نے کبھی اپنے کسی خیال کو قید کرنے کی کوشش کی؟ یعنی اگر آپ کے خلاف کوئی خیال ایسا آ گیا, آپ کے کوئی عزیز کے بارے میں, یار وہ میرے ساتھ بڑا برا کرتے ہیں, پر آپ نے کبھی اسے کینسل کرنے کی کوشش نہیں کی. یسوع کے نام سے کینسل, خدا مجھے معاف کرنے کی طاقت دے دیں, یہ سوچ نہ سکوں فلاں نے آپ کے بارے میں برا کر دیا. اب آپ کا بھی مائنڈ کیا ہے؟ آپ کے خلاف, خدا کے خلاف خیال بھی جاتے ہیں. یہ بات سچ ہے. اگر آپ کلام مقدس پڑھتے ہیں تو کیا ایسے بہت سے خیال نہیں آتے جو آپ کا من خدا کے کلام سے ہٹا کر آپ
ان کو انجوائے کرنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بات سچ ہے. جب آپ کلام مقدس نوجوان پڑھتے ہیں، کوئی بھی پڑھتا ہے، تو فکریں آ جاتی ہے، ان کی اپنی خواہشات آ جاتی ہیں، ان کی ایسی بہت سی پلاننگز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، کلام مقدس کو اس طرح سے ڈیپ سے نہیں پڑھ پاتے. اور پولس رسول کیا کہتا ہے کہ میں ہر اس خیال کو ڈھا دیتا ہوں جو میرے اس خدا کی مرضی کے خلاف اٹھتے ہیں. اگر کسی کو ایسے خیال آتے ہیں تو وہ اسے ڈھایا کرے. یعنی کہ کہتا ہے وہ بھی بننا ہی شروع ہوتا ہے، میں اس کو ایسے کرتا ہوں، ڈھا دیتا ہوں. کبھی آپ نے مٹی کے گھر بنائے ہو تو بہت صحیح نہ بنا، فوراً ڈھا دیتے ہیں نا. وہ یہی کہہ رہا ہے کہ خیال اٹھتے پر اس کو ایسے کرتا ہوں اور فوراً اس کو ڈھا، اس کو بننے ہی نہیں دیتا. آپ بھی کسی کی نفرت کے خیال، کسی کی عیب جوئی کے خیال اپنے مائنڈ میں بننے ہی نہ دیجیے. اگر آپ وہ بنائیں گے آپ بھی سکون نہیں پائیں گے. اگر ہم دوسروں کو معاف نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں آپ کو اے ہمارے باپ چھوڑ دینی چاہیے. کیونکہ جب ہم معاف ہی نہیں کرتے وہاں پہ ہم کہتے ہیں جی خدا جی میں تو معاف کرتا ہوں. یسوع مسیح نے کیا سکھائی تھی؟ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو. یعنی اس کی مرضی یا اس کی جو فیلنگز، جذبات اوپر تو پورے ہو رہے ہیں، زمین پر پورے نہیں ہو پا رہے. اور یہ صرف وہ لوگ پورے کریں گے جو خدا کی روح کی ہدایت پر چلتا ہے. اور کلام فرماتا ہے جو لوگ روح قدس کو رد کرتے ہیں، روح قدس کی لکھا ہے جیسے آدمی خدا کو خوش نہیں کر سکتا، یعنی کہ روح قدس کو رنجیدہ مت کیجیے. یہ میں آگے چاہوں گی بھی پڑھوں. رومیو اس کا 8 اور 5 ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے جسمانی بندہ خداوند کی کیا کرتا ہے؟ جسمانی باتوں میں لگتا ہے، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیالوں میں رہتا ہے، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیالوں میں رہتا ہے. اور جسمانی نیت موت ہے، اور مگر جو روحانی ہے، وہ جو روحانی نیت ہے وہ زندگی اور اطمینان ہے. آج خدا نے 2 راستے رکھے ہیں، موت اور زندگی. چناؤ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ نے کس کو چننا ہے. اور کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ روح قدس کو رنجیدہ مت کیجیے. ہر روز روح قدس کی عزت کی جائے. ہر روز اگر آپ اپنے گھر میں عبادت کرتے ہیں اور دوسری سائڈ پر ہی آپ دنیاوی کام کرتے ہیں تو آپ کس کو ویلیو دے رہے ہیں؟ جسمانی کاموں کو دعوت دے گا. اور کلام کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ اپنے خداوند کی مرضی کو کیا کریں؟ رد کریں. خداوند ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی مرضی کے تابع رہیں. اس کی فیلنگ 66 کتابیں خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے لکھی گئی، اس کی جذبات کو. یہ نقشہ آپ کے پاس ہے، فیصلہ آپ کے پاس ہے کہ نیا دل پانے کے لیے آپ کو پولس رسول کی طرح کیا کرنا پڑے گا. وہ کہتا ہے میں اپنی خواہشوں کو کیا کرتا ہوں؟ مارتا اور کوڑتا تاکہ مسیح کی مرضی کو پورا کر سکوں. اور مسیح یسوع کی مرضی اسی میں ہی ہے کہ ہم اس کے تابع ہیں. بیٹے نے باپ کی مرضی پوری کی، اور بیٹے نے کس کی مرضی پوری کی؟ باپ کی. اور روح قدس کس کی مرضی کو پورا کرنے آیا ہے؟ یسوع کی. وہ ہمیں تیار کرنے کے لیے آیا ہے. اگر آج روح قدس ہاتھ آپ کی طرف بڑھائے تو آپ یہ مت کہیے کہ ہمیں مست ماحول میں جینے دیں. وہ آپ کو اس ماحول سے نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو لوگ اس ماحول میں رہتے ہیں وہ خداوند کو نہیں جان سکتے. نیا دل، نئی سوچ ہو جانی بڑی ضروری. ہم سمجھتے ہیں جی بپتسمہ لے لیا تو اب نہیں ہو گئے. نہیں سمجھو، وہ تو پھر آپ کا نہانے والے رہ گیا کام. نہاتے تو ہر روز ہے. دل کا بدل جانا ہی نیا بپتسمہ ہے. یسوع نے کیا بولا تھا؟ یوحنا نے بولا میں تو تمہیں پانی سے دیتا ہوں، ابھی ایک اور بپتسمہ ہے جو تمہیں روح قدس سے ملنا ہے. اور جو روح قدس کی ہدایت پر چلتے وہ اپنی خواہش میں نہیں رہتے، وہ اپنی پسند کو رد کرتے. وہ یہ والے رشتے لائق نہیں کرتے جو دنیا والے رشتے رکھتے. دنیا میں تو بڑے سے رشتے رکھے گئے ہیں. حرام کاری کا رشتہ ہے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا رشتہ ہے، ایسے بہت سے ٹھٹا بازی والے رشتے ہیں.
اور کلام ہمیں کہتا ہے کہ جس کا دل بدلتا ہے وہ ٹھٹا بازی کی محفل میں نہیں بیٹھتا، وہ ایسی محفلوں کو انجوائے کرنا شروع ہو جاتا ہے جو خدا کو پسند ہے۔ خداوند نے ہمیں گندگی سے نکالا ہے، اگر ہم پھر بھی اس گندگی میں رہے تو اس کا مطلب ابھی تک نیا دل نہیں ہوا۔ اور آج میرے عزیزوں کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، ایک آیت کے ساتھ میں اسے کلوز کروں گی۔ یسوع نے ایک بات بولی اور اس پوری بات میں نیا اور پرانا عہد نامہ پورا ہوتا ہے۔ اس نے بولا تو اپنے سارے دل سے مجھ سے محبت رکھیں اور اپنی ساری عقل سے مجھ سے پیار کریں۔ میں چاہوں گی کہ ٹھیک ہے، اپنی سارے دل سے اور اپنی ساری عقل سے اس سے محبت رکھیں۔ مرضی میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں، جس میں سارا دل بھی لگتا ہے، ضد پوری کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، طاقت لگ جاتی ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے تو چاہیے۔ کبھی کسی نے ضد کی ہو، ضد کر کے پورا قوت لگتی ہے، مجھے یہ چاہیے۔ دعا کرتے وقت کبھی ہم جس چیز کو ہم بڑا لائک کرتے ہیں نا، ہم گھٹنوں کے بل آ جاتے اور فوراً کہتے ہیں خداوند تیری منت کرتی ہوں یہ مجھے دے دے، لگ گئی نا طاقت۔ اور ٹھیک ہے، اس کے بعد آتی ہے ساری عقل، کسی اور چیز کی طرف دھیان جائے نہیں، خداوند مجھے پاس کر، خداوند مجھے پاس کر، خداوند مجھے کامیاب، پورا ذہن لگ گیا نا، پورا مائنڈ لگ گیا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور جس سے ہم یہ ساری چیزیں، طاقت بھی جس میں لگتی ہے، جس میں عقل کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور اینڈ ہے محبت، یہ ہے وہ ہماری جس پر ہمارا پورا دھیان لگا۔ اس لیے خدا کہتا ہے تیری طاقت بھی میرے ساتھ ہے، تیری عقل بھی میرے ساتھ ہے، اور تیری محبت بھی میرے ساتھ ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، اطمینان کے چشمے تجھ میں جاری رہیں گے۔ ہاللویا! جو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں یا اس کی رغبت کی ہدایت پر چلتے ہیں، وہی اس کے خاندان میں شامل ہے۔ آج سے یہ شک بھی ختم کر دیا جائے کہ بھئی ہم کون سے خاندان میں ہیں۔ بول سکتے ہیں ہم اس خاندان میں ہیں جس میں خداوند کی مرضی پوری ہوتی ہے، اور جتنی جانے یہاں موجود ہے اور اس کے گھر جانے کے بعد ان پر دیکھا جائے گا کون سی مرضی لاگو ہوتی ہے، کیونکہ ابلیس کی شروع سے پلاننگ یہی ہے کہ وہ آپ کے اندر سے خدا کا بیج چرا لے۔ ہاللویا! آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور کہیں گے خداوند مجھے نئی سوچ، نئی فیلنگز، نئے جذبات اور نئے ارادے دیجیے خداوند، کیونکہ تیرے روح قدس کے بغیر میں کچھ نہیں ہے خداوند۔ اب تک دیکھ اگر میں بغاوت پہ اترتا ہوں یا تیری مرضی کے خلاف جاتا ہوں یا میرا دھیان کسی اور دنیاوی چیزوں کی طرف ہے، تو خداوند تو نکال، اور اس بندہ اپنے پلوس کی طرح مجھ میں یہ قوت بڑھ دے کہ میں سارے دل سے، ساری عقل سے تجھ سے پیار کروں، جو مرنے کے بعد بھی خداوند تیرے آنے کی آس رہتا ہے، کسی قید میں بھی ڈالا جائے ہر حال میں وہ خوش رہتا ہے۔ خداوند مجھے بھی ایسا بنا، کیونکہ جو ہر حال میں خوش رہتا ہے وہی تیری مرضی کے تابع رہتا ہے۔ اے قدوس خدا، کسی بات میں ہم بڑھانے والے نہ ہو، تیری رضا کو پورا کرنا ہی ہمارا پرپس ہو۔ آج خداوند تیری منت کرتے ہیں اس ایریے میں، ان کے لیڈرشپ میں تیرے پرپس، تیری مرضی پوری ہو جائے۔ اور خداوند دیکھ اگر بچوں میں نافرمانی ہے، ابلیس ان میں اپنی فیلنگز یا اپنے جذبات پیدا کر رہے، تو خداوند آج سے میرے یہ عزیز اپنے دل کی حفاظت کرے، کیونکہ تو ہی ہمارے رشن کا چشمہ ہے خداوند۔ یسوع کے نام سے خداوند تیرا ابر چھا جائے، تیری کنڈا چھا جائے، کیونکہ تو ہی ہم پر راج کر، ہم تیری بادشاہی میں رہنا چاہتے، ہم تیری مرضی کو پڑھ، شریر کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ خداوند ہم پر راج کرے، کیونکہ ہم تیرے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اے قدوس خدا، جن کو تو نے نیا مل دیا تیرا شکر کرتے ہیں، اور جن میں نہیں ہے خدا ہم تیری منت کرتے ہیں کہ آج خداوند تو انہیں نئی سوچ عطا فرما دے۔ یہ خداوند اپنی طاقت سے نہیں بدل سکتے، اور جو تجھ کو ریشن طاقت ہے، ٹھہرو خداوند، ٹھہرما خداوند، جس کے اندر تیری ٹھہرما ہوتی ہے، وہ خداوند اطمینان اور خوشی سے لہراتا ہے میرے خداوند۔ یہی خداوند قائم کر کہ تیرے لوگوں میں تیری ٹھاٹ بات ہو میرے خداوند، وہ تیرے نام سے جانے جائے۔ تیرا رحم والا ہاتھ میرے ان پورٹیشن عزیزوں پہ ٹھہرا لے، ان کی خدمت اور ان کی محبت کو مسیح کے ساتھ کثرت سے جوڑے رکھنا،
और हम फिर से तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए वापस आने वाले हैं। यीशु के नाम से खुदा हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमने एक लफ्ज़ सीखा था,